میرے دوستو، ہم نے بھی تجربے کر اسباب بنائے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم نے قدرت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم قدرت کو سمجھ رہے ہیں تو اللہ کی قدرت اسباب میں تو ہے ہی نہیں۔ ہم نے قدرت کو سمجھا ہی کب ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں قدرت اسباب میں ہے، اور اللہ کہہ رہے نہیں، قدرت اسباب میں نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی ساری شکلوں کو بغیر نمونے کے اللہ نے بنایا ہے، کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے بنا دیا، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سانچے کے اللہ نے بنا دیا۔ قدرت کو ان شکلوں کے اسباب میں رکھا ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت رکھی ہی نہیں ہے اسباب کے اندر۔ تو ہمارے تجربات میں اسباب آتے ہیں تو ہم ان اسباب کی طرف چلتے ہیں کہ جی دوائی کھائی تھی، صحت مل گئی، دکان ڈالی تھی، قرضہ اتر گیا، اب میرے تجربے میں اسباب آ گئے۔ تو ہمارے تجربات میں اسباب آتے ہیں، ہم ان اسباب کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، اور قدرت ہمارے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ دوڑ ہم نے اعمال کی نہیں لگائی، ہم نے دوڑ اسباب کی لگائی ہے۔ اور قدرت ہمارے خلاف اس لیے کیونکہ قدرت ہے ہی نہیں اسباب کے ساتھ، قدرت تو اعمال کے ساتھ ہے۔ تو ہوتا یوں ہے، ہم اسباب کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، قدرت ہمارے خلاف ہوتی ہے۔ اگر کام بن گیا تو ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کی رضا آ گئی، بھائی واہ بھائی واہ، اللہ راضی ہے تبھی تو کام بن رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اگر کام بن گیا تو یہ تو اللہ کی رضا کی دلیل ہے ہی نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہمارا کام بن گیا۔ نہیں، اللہ رب العزت ناراض ہو کر زیادہ کام بناتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ناراضگی بنتی بھی ہے۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اسی لیے تو بھیجا تھا۔ اور دیکھو یار، ساری دنیا کے انسان اسباب میں تو پہلے ہی گھسے پڑے ہوتے تھے، پہلے ہی اسباب کے راستے سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے تھے۔ کیوں بھائی؟ میں کوئی آسمان کی باتیں سنا رہا ہوں؟ کتنی سیدھی سی بات سنا رہا ہوں یار آپ لوگوں کو، کہ دنیا کے اندر نبی کے آنے سے پہلے سارے انسانی اسباب سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے تھے۔ کون اللہ کے پاس جاتا تھا، اعمال کے پاس گھستا؟ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، ابلیس نے سب کو گمراہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا فلانا بت یہ دیتا ہے، فلانی جڑی بوٹی یہ دیتی ہے، فلانا چیز یہ دیتی ہے، فلانے سبب سے یہ کام بنتے، سارے اسباب سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے تھے۔ ان نبیوں کے ساتھ جھگڑا ہی اس بات پہ ہوتا تھا کہ نبی آ کر کہتے تھے نہیں بھائی اسباب میں قدرت ہے ہی نہیں، قدرت اللہ کی ذات میں۔ اب اگر اللہ کسی کا اسباب سے کام بنا بھی رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں سمجھایا بھی 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیج کر کے نہیں بھائی دیکھو اسباب میں میری کوئی قدرت نہیں ہے، میری قدرت تو اسباب میں ہے ہی نہیں، میرے وعدے حکموں کے ساتھ اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اسباب میں گھس رہا ہے اور اس کے کام بن رہے ہیں اور وہ اللہ کی طرف نہیں جا رہا، اعمال کی طرف نہیں جا رہا، بس اسباب ہی اسباب کی دوڑ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کام بن رہے ہیں، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، بلکہ اللہ رب العزت ناراض ہو کر کام بنا دیتے ہیں کہ جاؤ تم جاؤ میرا غیر جانے۔ کہ دنیا میں انسانوں کے کام ناراض ہو کر زیادہ بناتے ہیں اور راضی ہو کر کم بناتے ہیں، اس لیے کہ فقر و فاقہ میں صحابہ ملیں گے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ملیں گے، اور کھانے پینے میں باطل ملے گا ہمیشہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہ ماننے والوں کے کام زیادہ بناتے ہیں اور ماننے والوں کے کام کم بناتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے سارے کام جنت میں بنانے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور کام کن کے بنائیں گے؟ کام ان کے بنائیں گے جن کے لیے آخرت میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ دنیا میں ان کو سارا کچھ دے دیں گے، دنیا میں ان کو اسباب کی محنت کرنے والوں کو اسباب دے دیں گے، مرنے کے بعد انہیں ٹکا نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا انہیں بھائی، جن کے لیے آخرت میں کوئی نعمت نہیں ہے، ان کے کام دنیا میں۔ کیا فرمایا کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، ایسے ہی ہے نا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو کائنات کے راستے سے محنت کرے گا، جو اسباب پر محنت کرے گا، اسے دنیا میں اسباب دے کر نمٹا دیں گے، اور جو اعمال پر محنت کرے گا انہیں دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ یہ ہے وہ بات۔ اب ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ جن کے لیے آخرت میں کوئی نعمت نہیں ہے، ان کے کام دنیا میں بنا دیں گے۔ یہاں دنیا میں وہ ایمان والے پریشان ہوں گے جن کا ایمان انتہائی کمزور ہے، انہیں ایمان اور اعمال صالحہ پر وعدہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی خوشگوار بنائیں گے۔ اگر کمزور ایمان والے یوں کہیں گے کہ اللہ نے جو باطل کو دیا ہوا ہے ہمیں کیوں نہیں دیا ہوا، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بھی وہ ہوگا جو قارون کے پاس ہے، تو یقین والے کیا بولے؟ یقین والے بولے ارے تمہاری ہلاکت ہو، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ارے اللہ کی طرف سے آخرت میں ملنے والا دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کمزور ایمان والے منہ پر 12 بجا کر گھومتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں ملا، ہمیں تو یہ بھی نہیں ملا، ورنہ اللہ کا ایمان اور اعمال صالحہ پر دنیا کی زندگی خوشگوار بنانے کا وعدہ ہے۔ لیکن کمزور ایمان والے تو یہی کہتے رہتے ہیں کہ جو اللہ نے باطل کو دیا ہمیں کیوں نہیں دیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں وہ بھی دے گا جو قارون کو اللہ نے دیا۔ تو ایمان والے اور یقین والے کیا بولے کہ ارے ہلاکت ہو، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ارے اللہ کی طرف سے آخرت میں وہ ملنے والا ہے جو دنیا سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے۔ کمزور ایمان والے دنیا میں تمنا کریں گے، کیونکہ ہر زمانے کے قارون الگ اور ہر زمانے میں مال کی تمنا کرنے والے بھی ہوں گے۔ آج بھی ہیں بہت سے ایمان والے، بہت سے کیا میرے دوستو، سارے ہی ایمان والے اس زمانے میں وہ بھی بیچارے اسی تمنا میں ہیں کہ باطل کو دیکھ دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں کہ جو امریکہ والوں کو، جو نیو یارک والوں کو، جو پیرس والوں کو، جو اٹلی والوں کو اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں بھی دے۔
تمنا کر رہے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ جو اسباب اللہ نے غیروں کو دے رکھے ہیں ان اسباب کی تمنا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کر دینے والا عمل ہے. کہ جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دے رکھے, ایمان والا ان اسباب کی تمنا کرے کہ مجھے بھی دے دیں. اوہو, کہ باطل کو دیکھ دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں, اس کی تمنا کریں کہ جب ان کا نظام ہلاک ہو جائے تو پھر توبہ کریں. توبہ بھی وہ کریں جن میں ایمان ہو, اور جن میں ایمان نہ ہو وہ تعویل کریں کہ یہ تو اس وجہ سے ہو گیا, یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے.